بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رائے فلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، آج کے اس ہفتہ وار پروگرام کے اندر ہم جس ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ناظرین ان کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل، کاملارہ رہنما۔ ناظرین، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جس شہر کے اندر آپ آباد ہوئے اسے لاہور کہا جاتا ہے، اور حضرت مجدد الفسانی آپ کے شہر لاہور کو قطب ارشاد کا درجہ دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے بارے میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے یہ کہا تھا کہ آپ کے در اقدس کی خاک کو سرما بنا کر آنکھوں میں سجانا یہ دیدہ حق کے لیے واقف اسرار ہونے کا موجب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، اور اسی طرح حضور غوث الاعظم نے بھی آپ کے مرید ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین، جب یہ ساری خوبیاں ہم تلاش کرتے ہیں تو ایک ہی ذات کے اندر ملتی ہیں، وہ ذات حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ناظرین، آج آپ کی سیرت، آپ کے احوال، آپ کی جو تعلیمات ہیں ان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو شخصیات موجود ہیں انتہائی ممتاز علماء کرام ہیں۔ ہمارے پاس پہلی شخصیت حضور فیض عالم ہی کی بارگاہ سے فیض یافتہ اور آپ کا فیض تقسیم کرنے والے، یہ کہنا بجا ہوگا کہ قاسم فیضان حضور فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری، یوسف اہل سنت، شیخ الحدیث و تفسیر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ حضرت پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ علیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ دوسری شخصیت انتہائی علمی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، جناب عالمہ محترمہ عین الہدا نصیر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترمہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضور قبلہ، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسب ہے، آپ کا وطن اصلی اور آپ کا جو تعلیمی پس منظر اور خاندانی جو نسب ہے، اس حوالے سے ہمیں ارشاد فرمائیے کہ حضور فیض عالم کی شخصیت کیسی تھی اور آپ کا خاندان کیسا تھا، کہاں سے آپ نے پڑھا، کس کے دست اقدس پر آپ بیعت ہوئے؟ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ ہماری ہم سب کی یہ خوش بختی ہے کہ ہم امام الاولیاء حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری آپ کے ذکر پاک کے ساتھ حاضر ہیں، اور میں اس پروگرام میں اس لحاظ سے بھی زیادہ مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ خود چونکہ آل رسول ہیں، جزاک اللہ۔ تو یہ گویا کہ آپ کے اپنے جد امجد کا ذکر ہے، الحمدللہ۔ تو ہمارے لیے زیادہ خوشی کی بات ہے، اور خاص طور پر میرے ساتھ جو ہماری بہت ہی لائق تعظیم، تکریم، لائق تحسین ہماری بیٹی تشریف فرما ہیں عین الہدا صاحبہ، جن کے والد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ غلام نصیر الدین دامت برکاتہم العالیہ، جن کی ساری زندگی جامع نعیمیہ لاہور میں قرآن و سنت کی تعلیم اور تربیت میں گزری، اور جن کے بلا شبہ سینکڑوں ہزاروں شاگرد پوری دنیا میں دین کی خدمت میں مصروف ہیں، اور ان کو دیکھ کر ان کی صلاحیتیں اور موجودگی ہمارے لیے بڑی ہی طمانینت کا اور بڑے ہی اطمینان کا سبب ہے، اور بہت ساری دعائیں حضرت کے خود صحت اور علم و فضل میں برکت کے لیے اور اپنی اس عزیزہ اور بیٹی کی کامیابی اور کامرانی کے لیے۔ حضور سیدنا فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مستند تاریخ کے مطابق 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، عیسوی اعتبار سے وہ 1010 عیسوی بنتا ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت افغانستان کے شہر غزنی میں ہوئی۔ غزنی کے 2 محلے اس زمانے میں مشہور تھے،
ایک محلہ حجویر اور دوسرا جلاب۔ جی آپ کی والدہ صاحبہ محلہ حجویر سے رہتی تھیں اور والد گرامی محلہ جلاب سے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو غزنوی بھی آپ مشہور ہیں، اور خود اپنے آپ کو آپ نے حجویری بھی لکھا ہے اور جلابی بھی لکھا ہے، اپنی والدہ ننہال اور اپنے جی والد گرامی ددہال کی نسبت سے۔ آپ کی جو خاندانی پس منظر ہے، آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد پاک سے ہیں۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 8 واسطوں سے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیخ اللہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ علی بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن علی بن حسین اصغر بن سید زید بن امام حسن مجتبہ بن مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ۔ سبحان یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ زید نام کے 2 بڑی شخصیات حضرت مولا کائنات کی اولاد پاک میں ہوئے ہیں۔ بے شک۔ ایک زید حضرت مولا کائنات کے پوتے ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ ان کے بیٹے ہیں، زید بن حسن بن علی المرتضیٰ۔ جی دوسرے حضرت مولا کائنات کے پڑپوتے ہیں، حضرت زید بن علی زین العابدین بن امام حسین بن مولا علی المرتضیٰ۔ جی یہ جو حضرت سید زید حضرت مولا کائنات کے پڑپوتے ہیں، حضرت امام حسین، پھر ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، پھر ان کے بیٹے حضرت سید زید شہید، یہ تاریخ میں سید زید شہید کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایک شخصیات کا شجرہ نسب میں بعض جگہ حضور داتا صاحب کے ہاں التباس ہے، تو یہ اس لیے میں نے کلیئر کیا ہے کہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اس میں جو سید زید آتے ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، مولا کائنات کے پوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تاریخ میں جو سید زید شہید مشہور ہیں جی جی وہ حضرت مولا کائنات کے پوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ تاریخی اعتبار سے اس کو میں نے عرض کیا ہے۔ جی آپ کے جو ننہال آپ کے ماموں جان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والدین، وہ اپنے اس عہد میں بھی تقوی میں، طہارت میں، علم میں، عبادت میں، اور ان کی جو نسبی عزت و سعادت و سعادت ہے اس کی وجہ سے بڑی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزار پر انوار کی ابھی کچھ وقت پہلے ہم نے زیارت کی ہے، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور چند سال کرونا سے پہلے باقاعدہ حضور فیض عالم کے جو آبائی شہر غزنی ہے جی وہاں سے کچھ مشائخ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر ہمارے پاس تشریف لاتے تھے، کیا بات، سبحان اللہ۔ ہماری کانفرنس میں شریک ہوتے تھے۔ تو یعنی یہ جو خاندانی پس منظر میں حضور فیض عالم کی وجاہت ہے، جی حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کا جو ایک تقوی، طہارت اور عظمت و شان ہے، وہ 1000 سال گزرنے کے بعد آج بھی ان کے آبائی اس وطن میں اور اس کے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ اس پر بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ بھی تلاش کر کے آپ کے والدین اور آبا جو ہیں ان کی مزارات پر سبحان اللہ، انہوں نے حاضری دی ہوئی ہے۔ آپ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ نسبی سعادت کے ساتھ تھے، تو آپ کی جو ابتدائی تعلیم اور تربیت اور احوال ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے گھر میں ہوئے۔ جی بالکل۔ اور یہ یاد رہے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے حالات زندگی پر
مستند ترین وہی باتیں ہیں جو آپ نے خود اپنے بارے میں کشف المحجوب میں لکھی ہیں۔ صحیح۔ بہت ساری باتیں جو عوام الناس میں ہیں وہ صدری روایات کہلاتی ہیں، معروف ہیں۔ ان میں سے کوئی اگرچہ قرآن و سنت کے یا شریعت کے یا فقہ کے کسی جگہ متصادم نہیں، لیکن آپ کے شخصی احوال اس طرح جیسے سیرت نگار یا سوانح نگار لکھتے ہیں اس طرح مبسوط دستیاب نہیں، مستند وہی ہیں جو حضور فیض عالم داتا گنج صلی اللہ کشف المحجوب کشف المحجوب میں خود گاہے بگاہے کسی نہ کسی حوالے سے آپ نے ذکر فرمائے ہوئے ہیں۔ آپ کے احوال میں ملتا ہے کہ آپ نے تقریباً 400 کے قریب مشائخ اور اساتذہ سے آپ نے اکتساب اللہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کے جو اسفار ہیں، جی یعنی آپ کا جو سفر کرنا ہے، وہ اس زمانے میں جو طریقہ تعلیم کے سفر کے ذریعے ہے، تو آپ نے اس زمانے میں جو معروف بلاد اسلامیہ ہیں ان تمام کا سفر حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جن میں حجاز مقدس ہے، بغداد ہے اور دیگر جتنے بڑے معروف ممالک ہیں، آپ نے ان سب میں سفر فرمایا اور اکتساب علم بھی کیا، اور مشائخ جو بھی ملے ارادتاً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سبحان ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے اللہ کہ آپ نے اکبر۔ ان سے اکتساب فیض کیا، کیونکہ آپ نے پھر ان کے احوال اور اذکار آپ نے خود کشف المحجوب میں ذکر کیے ہیں۔ اپنے زمانے میں جو آپ کے عہد کے مشائخ اور علماء ہیں، آپ نے ان کا ذکر مبارک خود کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے عہد میں ہی آپ کی ولادت ہے۔ ٹھیک۔ تاریخی اعتبار سے ایک دفعہ آپ محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے، پھر واپس تشریف لے گئے۔ صحیح۔ دوبارہ پھر حضرت سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی جو ہیں، جی جی ان کے دور میں پھر آپ مستقلاً ہندوستان سبحان تشریف فرما ہوئے ہیں۔ سبحان آپ کی عمر 65 سال ہوئی، 465 ہجری میں آپ کا وصال ہے، اور سلطان مسعود غزنوی کا جو دور حکومت ہے اور اس کے دیگر احوال اور اس کی ہندوستان کی فتوحات، ان کو اگر ہم تاریخی طور پہ کمپیریزن کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کوئی 30 سے 35 سال کی عمر میں لاہور تشریف لائے، اور اس اعتبار سے آپ کا جو لاہور میں قیام ہے وہ بھی 30 سے 35 سال بنتا ہے۔ یہ اس مختصر سے وقت میں، جب کہ آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں، آپ کے پاس کوئی لائبریری نہیں، کوئی بظاہر ایسی چیز نہیں، آپ نے اپنے ساتھی حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش پر ان کے سوالات کے جوابات میں پوری کتاب کشف المحجوب تحریر فرمائی، سبحان اللہ جو تصوف کا، روحانیت کا، علم کا، تحقیق کا، ادب کا، معرفت کا ایک بے بہا خزانہ ہے، بے شک، جس پر ہم انشاءاللہ انشاءاللہ آگے چل کے بات یہ کریں۔ جو ابھی چونکہ ابتدائی تعارف کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو آپ کے القابات میں فیض عالم بھی ہے، داتا گنج بخش بھی ہے، تو یہ جو لقب ہے یہ کیسے ملا، اور پھر اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور آپ کی یہ جو القابات ہے یہ آپ کی ذات کی کس طرح عکاسی کرتے ہیں، کہ کیا چیز دیکھنے والے نے دیکھی ہوگی کہ آپ کو کسی نے داتا کہہ دیا، کسی نے گنج بخش کہہ دیا، کسی نے فیض عالم کہہ دیا؟ آپ کے جو معروف القاب ہیں نا جی، ان میں تو داتا صاحب، داتا گنج بخش یہ معروف لقب ہے، فیض عالم، گنج بخش، داتا پیا، شاہ حجویر، پیر کامل، داتا حضور، یہ تمام القابات ہیں جو عقیدت مند مختلف حوالوں سے آپ کے لیے استعمال فرماتے ہیں، لیکن ان میں سب سے جو معروف لقب ہے وہ داتا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اگر اس کے اوپر لغوی طور پر بھی بات کریں اور عقیدے کے اعتبار سے بھی بات کریں، تو دونوں اعتبار سے یہ بات اہل علم پر مخفی نہیں ہے کہ داتا کا مطلب دینے والا، سبحان اللہ۔ اور جب یہ لفظ
یا اس جیسے کوئی اور لفظ مخلوق میں سے کسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو ایک مومن مسلمان یہ بدیہی طور پر یہ جانتا ہے کہ وہ اگر کسی اور کو سمیع کہہ رہا ہے، جی جی، سننے والا، تو جب کہ اللہ بھی سننے والا ہے، اگر وہ کسی کو بصیر کہہ کے پکار رہا ہے، دیکھنے والا، تو جب کہ اللہ بھی دیکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے رؤوف کا لفظ استعمال فرمایا جبکہ وہ اس کی ذات بھی رؤوف ہے۔ اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رحیم فرمایا جبکہ اس کی ذات بھی سبحان اللہ، رحیم ہے۔ واہ، وہ رب کائنات ہے، اس نے ماں باپ کے لیے رب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آخری پیغمبر اور رسول ہیں، لیکن بادشاہ اور قاصد کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان دلائل سے اور ان اشارات سے اہل علم پر مخفی نہیں ہے کہ جب اس طرح کے لفظ مخلوق میں کسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ مجازی معنی کا سادہ سا لفظ جو ہمارے ناظرین کو سمجھ آ جائے گا کہ دینے والا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عطا سے بخشنے والا، بے شک، فیض عطا فرمانے والے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے خزانوں میں سے جن کا مالک اللہ نے ان کو ان کی ابدیت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، شان محبوبیت کی وجہ سے، اس خصوصی قرب خداوندی کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے، جس کا اشارہ ہمیں بخاری شریف کی 6502 نمبر حدیث پاک میں حدیث قدسی سے ملتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میرا محبوب بندہ میرے اتنا قریب ہو کر میرا محبوب بنتا ہے کہ میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بے شک، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میری خاص قدرت اس بندے میں جلوہ فرما ہو جاتی ہے، وہ میری قدرتوں، میری شانوں کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو اب اس کا دینا نہیں، یقین رکھو وہ میرا ہی دینا ہے، بالکل، اس کا عطا کرنا نہیں، وہ میرا عطا کرنا ہے۔ تو داتا کا معنی دینے والا، بالکل قطعی طور پر کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس معنی میں اللہ رب العزت کی شان عطا کے پیرالل شاید کوئی تصور بھی دور سے کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ میں نے اس اشکال کا بھی رد کر دیا ہے۔ تو حضور فیض عالم کی بارگاہ بنیادی طور پر بارگاہ مستجاب ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، قبولیت کی بارگاہ ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے محبوب اور نبی علیہ السلام کی مقام محبوبیت کا مظہر ہے، مرکز انوار تجلیات ہے۔ آپ کی ذات مظہر نور خدا ہیں، آپ امام الاولیاء ہیں، آپ محبت انوار الہیہ ہیں۔ تو ان کی بارگاہ میں جو اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہے، اس کے سبب سے اللہ رب العزت سے جب ان کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے تو رب کائنات دعا قبول فرماتا ہے، کوئی سوال کیا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے حدیث قدسی کا حوالہ دیا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب وہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اسے ہر صورت عطا کرتا ہوں، ہر صورت دیتا ہوں۔ تو وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے آگے مخلوق میں فیضان کو تقسیم فرماتا ہے اور اپنی روحانی انوار و تجلیات کو تقسیم فرماتے ہیں، اور مادی اعتبار سے اللہ رب العزت ان کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے، ان کی آرزوؤں کی تکمیل فرماتا ہے، ان کی مشکلات کو رب کائنات حل کرتا ہے۔ اس وجہ سے انہیں اس لقب کے ساتھ پوری دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ ایک پنجابی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ شام سویرے در تیرے تے بھیڑ سوالیاں دی رہندی، ایویں تے نہیں ساری دنیا داتا داتا۔ کیا بات، بڑا خوبصورت آپ نے تعارف فرمایا، اور جامع انداز کے اندر آپ نے حضور فیض عالم کا جو خاندانی پس منظر اور آپ کے جو القابات ہیں ان کو ذکر فرمایا۔ ہمارے پاس عین الہدا نصیر صاحبہ موجود ہیں۔ محترمہ حضرت داتا گنج بخش علی ہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو روحانی مقام و مرتبہ تھا، اس حوالے سے آپ کیا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام، کیا شانیں، کیا عزتیں عطا فرمائی ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حمد و صلات کے بعد قبلہ محترم شاہ صاحب، میں آپ کی اور اس ادارے کی شکر گزار ہوں کہ آج مجھے ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت کے ساتھ اس بزم علم و عرفان کا حصہ بننے کی سعادت بخشی۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک سید حجویر مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ علم، تصوف اور روحانیت و معرفت کے امام و مقتدا ہیں۔ بے شک۔ دیکھیے 10 صدیاں گزر چکی ہیں اور تصوف و روحانیت کا جو نظام آپ نے مرتب کیا، آج 1000 سال کے طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی حرف آخر ہے اور انشاءاللہ ایسے آئندہ بھی رہے گا۔ حضرت کا اپنا مقام تو بلند تر ہے۔ باقی اولیاء جس طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی کامل، آپ کی کتاب مستطاب کشف المحجوب کو پیر کامل سبحان اور اللہ، بے پیر شک، کامل کی تلاش میں عظیم رہنما قرار دیتے۔ بالکل۔ تو یہ جو سوال آپ نے آج کیا، جی جی، اس میں جو اہم بات ہے، آج کل روحانیت اور خانقاہی نظام اور ہمارے بگڑے سسٹم کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے اکابرین علماء اور اولیاء کی بارگاہ میں ہمیشہ سیکھتے رہے، ان کے سیکھنے کا عمل نظر آتا ہے۔ جس طرح آپ نے علم دین، علم معرفت و سلوک میں جسے کامل پایا، اس سے ہمیشہ فیض حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ کرام میں اور آپ کے مرشد گرامی میں جیسے ہمیں نام ملتے ہیں شیخ ابو الفضل خط علی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو القاسم الکشیری، شیخ ابو القاسم عبداللہ الگرگانی، اسی طرح شیخ ابو عبداللہ بستامی اور شیخ مظفر بن احمد، بے شمار نام ہمیں ملتے ہیں جن سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ اور حضرت نے تعلیم کے حصول میں ہمہ قسمی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، سبحان اللہ۔ اور جو جاہل صوفیہ تھے ان کی جانب سے جو طنز و تشنیع تھا اور بڑی ہمت کے ساتھ دی گئی تکالیف کو ہمیشہ سہا، لیکن اپنے سفر میں آپ نے کبھی کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ جس طرح ابھی قبلہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ سلطان محمود غزنوی اور ان کے بیٹے ناصر الدین مسعود کے زمانے میں آپ لاہور تشریف لائے اور تقریباً 34 سال آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام کیا، اور اسی سلسلے میں برصغیر کے باقی علاقوں میں بھی آپ نے سفر کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام و مرکز تھا وہ ہمیشہ لاہور ہی رہا، اور آپ نے ہندوستان، ایران اور کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک نام کمایا اور آپ بہت مشہور ہوئے۔ اس کی مین ریزن بھی یہی ہے کہ جو آپ کی اپنی قابل قدر تصنیفات ہیں، آپ کا علم و فضل ہے، عملی زندگی ہے، اور پھر سب سے خاص چیز کہ آپ نے اپنے اعلیٰ اخلاق حمیدہ سے ایک عالم پر اپنا سکہ بٹھایا۔ بے شک۔ اسی طرح ہمیں اولیاء کی زندگی سے ملتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اپنا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، لیکن ایسے اولیاء بھی اور قطب المشائخ جو حضرت داتا گنج بخش کے پاس آ کے چلہ کش رہے۔ تو اس سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مقام، آپ کی بلندی کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی اپنے ایک مکتوب میں بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک یہ شہر لاہور تمام شہروں میں قطب الارشاد کا درجہ رکھتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس شہر کی خیر و برکت تمام بلاد ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر اس شہر لاہور میں دین رواج پذیر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی علاقوں میں بھی شاعر کا رواج محقق رہے گا۔ تو آج جو مرکزیت لاہور کو حضرت داتا گنج بخش کی وجہ سے حاصل ہے، آپ کے مزار کو پاکستان میں اور اولیاء میں جو مقام حاصل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور کسی ولی اور کسی مزار کو حاصل نہیں۔ بے شک۔ حضرت صوفی محمد افضل قادری رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز سے اس منظر کو یوں پیش کرتے ہیں
फरमाते हैं ए आबरूए मिल्लते बैजा के पासबां, ए आबरूए मिल्लते बैजा के पासबां, लाहौर तेरे दम से उरूसुल बिलाद है। सुभान अल्लाह। और वाह, इसी वाह। तरह इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज से ये इरशाद फरमाया कि खाक पंजाब अज़दमे ऊ जिंदा गश्त, सुबह माँ अज मेहर ऊता बिंदा गश्त। यानी आप रहमतुल्लाह अलैह के वजूद सईद के सबब सरजमीन पंजाब और इस पूरे खित्ते को जो है एक नई जिंदगी अता हुई, और आप ही के आफताबे वजूद से हमारी मिल्लत के उफक रोशन हुए। और हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो ये प्यार था, ये सिर्फ तहरीरी तौर पे नहीं था, बल्कि हमें ये मिलता है कि हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पे जो शाये होने वाला मुजल्ला है मारिफ़ औलिया, उसके इकबाल नंबर के उन्वान पे जो खुसूसी इशाअत हुई, उसमें पेज नंबर 56 पर सैयद अब्दुल्ला कादरी के हवाले से ये बात मौजूद है कि आप 1936 से लेकर, यानी अल्लामा इकबाल ये इरशाद फरमाते हैं उनके लिए कि 1936 से लेकर जब तक चलने फिरने के आप काबिल रहे, डॉक्टर नियाज अहमद के हमदा आपने 2 साल बिला नागा हुजूर दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की सुभान अल्लाह। दरगाह आलिया पे आपने सुबह की नमाज अदा की, सुभान और ये मामूल हमेशा रहा, इसमें आपने कभी भी जो है वो कोताही नहीं की। तो इसी तरह ये जो एक मरकज लाहौर में दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का मौजूद है, ये मुसलमानों के लिए, लाहौर के लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए भी एक अहम और मजबूत मरकज बन चुका। बिल्कुल, जितने भी दौरे हाजिर के औलिया अगर हम माजी के अंदर देखते हैं तो तमाम यहाँ पर हाजिरी का शर्फ हासिल किया। बिल्कुल इसी तरह कहा जा सकता है कि मुसलमानों के जो रिजाले अजीम हैं, बिल्कुल वो यहाँ से पूरा हिंदुस्तान है जो बिल्कुल, उसमें जिन्होंने बिल्कुल। यहाँ से ये फैज़ हासिल इस किया। बात में भी कोई शक नहीं है कि हुजूर फैज़ आलम का जो आस्ताना है बर्रे सगीर के अंदर सबसे बड़ा आस्ताना है, और कोई भी आस्ताना ऐसा नहीं है कि जिसने यहाँ से इक्तिसाब फैज़ नहीं किया। हुजूर किबला मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब हमारे पास मौजूद हैं। किबला, हुजूर फैज़ आलम की तसनीफ़ के हवाले से आप बात ज़िक्र फरमा रहे थे। आपने ज़िक्र किया था कि आपके जो अहवाल हैं वो सिर्फ़ वही बराक के जो कश्फ़ुल माजूब के अंदर मौजूद हैं। तो कश्फ़ुल माजूब को अगर हम देखें तो वो इल्म मारिफत का एक बहुत बड़ा ख़जाना नज़र आता है, और जो तसव्वुफ़ की इब्तिदाई कुतुब हैं इसका शुमार उनके अंदर होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कश्फ़ुल माजूब का जो इल्मी और रूहानी मकाम है वो हमारे सामने रखिए, और जो तसव्वुफ़ के अंदर इस किताब को किस निगाह के अंदर किस निगाह से देखा जाता है और इसकी अहमियत और इफ़ादियत क्या है, इस हवाले से रोशनी डालें। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फ़ुल माजूब में अपनी 10 किताबों का ज़िक्र किया है। ठीक है। और उनके नाम भी ज़िक्र किए हैं, लेकिन उन 10 किताबों में से जो अवेलेबल बुक इस वक्त है मुस्तनद, वो कश्फ़ुल माजूब है। बिल्कुल। एक रिसाला कश्फ़ुल असरार के नाम से मार्केट में गर्दिश करता है, उसकी निस्बत हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ की जाती है। नाज़रीन को ये पता होना चाहिए कि तहक़ीक़ी तौर पर यह बात क्लियर है कि वो आपका रिसाला नहीं है। सही। कश्फ़ुल माजूब बुनियादी तौर पर आपके साथी अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कुछ तसव्वुफ़ और रूहानियत के बारे में रहनुमाई चाही हुज़ूर दातागंज बख्श रहमा से। कुछ सवाल किए हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमा से। आपने उन सवालों के जवाबात दिए हैं, और जवाबात के नतीजे में इतनी मबसूत किताब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कश्फ़ुल माजूब इस हवाले से मेरे लिए बड़े एजाज़ ये की जो एक आपने बात इरशाद फरमाई है, इससे एक चीज़ ये भी वाज़े हो जाती है कि जो लोग ये समझते हैं कि सूफिया जो थे वो सिर्फ़ तारिक दुनिया हुआ करते थे, उनका इल्म के साथ जिस तरह वो एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि कोई शरफ़ नहीं था, तो हुज़ूर फैज़ आलम का ये जो जवाब देना है ये बताता है कि हुज़ूर फैज़ आलम किस कदर बड़े और पाए के आलम थी। जी शाह साहब, ये एक मुस्तकिल सवाल और उसका बड़ा मुस्तनद जवाब है, और इसमें मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर इंसाफ के साथ हम अगर इल्मी तारीख़ का मुताला करें जी, तो सबसे मुस्तनद
اور سب سے افضل علم علم التفسیر اور علم الحدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علم التفسیر کو لے لیں یا علم الاحادیث کو لے لیں، احادیث کے روات جو رجال الاحادیث ہیں، جی جی، آپ اگر ان کو دیکھیں تو اپنے زمانے کے جو مستند معروف اولیاء ہیں، جی، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ محض اپنے زمانے کے اولیاء کے امام نہیں گزرے، یہ اپنے زمانے کے بہترین محدثین اور مفسرین بے شک، اور روات الحدیث میں سے آپ کا شمار ہو۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، کیا خیال ہے ان سے بڑا ان کے زمانے میں کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی اسلامی فنون کا ماہر اس وقت کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو ایک سازش کے تحت ان پاک لوگوں سے دور کرنے کے لیے، ان پاک لوگوں کی صحبت اور ان کے فیض سے محروم کرنے کے لیے یہ اس طرح کے بیانیے گھڑ کر ان پاک لوگوں سے لوگوں کو دور کرنے کی یہ سازش کا حصہ ہے۔ ورنہ کسی صاحب علم پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ تصوف و روحانیت کی کوئی بھی منزل علم اور علم پر عمل کے بغیر طے ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ بے شک، معرفت الہیہ کا راستہ اور اس کا دروازہ کھلتا ہی قرآن و سنت پر اخلاص کے ساتھ عمل سے ہے، جو قرآن و سنت پر عمل کے ساتھ اس کے علم کو لازم ہے۔ اس لیے میں تو یہ عرض کرتا ہوں، میرے استاد گرامی حضرت مفتی سندیلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ اس خطہ بر صغیر سب کانٹیننٹ کے جو پہلے شیخ الاسلام ہیں، اللہ اکبر، وہ سبحان سیدنا اللہ، سبحان اللہ، واہ، حجویری رحمۃ اللہ بے علیہ، شک، بے شک، اور جن لوگوں نے کشف المعجوب پڑھی ہے، جنہیں اس سے کچھ شغف ہے، وہ اس کے اوپر ان کے علم، ان کی تحقیق، ان کی ریسرچ پر اس کو بطور دلیل سامنے پا سکتے ہیں۔ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میرا ایم فل بھی کشف المعجوب اور رسالہ قشیریہ پر ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس حوالے سے میرا جو اس پہ اسٹڈی اور اس پہ جو تھوڑی طالب علمانہ نظر ہے، وہ شاید کچھ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور تھوڑی سی ڈیپتھ میں ہے۔ جی جی، تو حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے سوالات کیے، حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے کشف المعجوب یعنی ان جوابات کو شروع کرنے سے پہلے 8 فصلیں قائم کی ہیں، خطبہ دیا ہے، ٹھیک ہے، خطبے کے بعد آپ نے 6 لائنوں میں کتاب کی غرض بیان کی ہے، پھر اس غرض کی ایک ایک چیز کو ایک ایک فصل میں ڈسکرائب کیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، آپ نے اس میں لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کا نام کشف المعجوب کیوں رکھا ہے، میں نے اس کتاب کے لکھنے سے پہلے استخارہ کیوں کیا ہے، میں نے اس کتاب کے اوپر اپنا نام کیوں لکھا ہے، اس کی وجوہات آپ نے بتائی ہیں، اور اس کی وجوہات ارشاد فرماتے ہوئے یہ کتاب کی اہمیت پر جی جی جی، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دیوان کسی نے چوری کر لیا، اللہ اکبر، اور وہ شخص جب مجلس میں میرے دیوان کو پڑھتا تھا تو لوگ اس پر ہنستے تھے، کیوں کہ جس پائے کا وہ کلام تھا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو اس پائے کا کلام نہیں کہہ سکتا ہے، تو اس کے لیے استہزاء کا سبب بنتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر نام اس لیے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص یہ پڑھے گا کہ یہ علی بن عثمان الحجویری نے یہ لکھا ہے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، کیوں کہ جو مصنف کا نام ہے وہ تحریر کو پڑھنے والے کے لیے، کلام کو سننے والے کے لیے توجہ کا سبب بنتا ہے۔ بے شک، تو آپ نے اس لیے فرمایا، اور عز و انکساری کا یوں اظہار فرمایا کہ جب کو میرا نام اس میں پڑھے گا تو وہ میرے لیے دعا بھی کرے گا، بے شک، اس لیے میں نے نام لکھا۔ تو آپ نے کشف المعجوب تحریر فرمائی، اور یاد رہے کہ اس وقت آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید کی 20 آیات، 20 احادیث مبارکہ، سینکڑوں واقعات، 20 اشعار، اس کے ساتھ ساتھ علمی ابحاث، بالکل، اور علمی ابحاث کے ساتھ شخصیات کا تذکار، ان کے تذکرے، اور تذکروں کے بعد جو روحانی معاملات اور تصوف کی جو ٹرمنالوجیز اور اصطلاحات ہیں ان کی تشریحات، اس کی تشریح میں پھر متعدد ائمہ صوفیہ کے اقوال،
ان کا تقابل، اور تقابل کرنے کے بعد اس کو جب آپ سمرائز فرماتے ہیں، آپ اس کا نچوڑ نکالتے ہیں، اور جب اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ میں علی بن عثمان حجویری یہ کہتا ہوں، اللہ اس میں جو آپ کی شان علمی، سبحان اللہ، آپ کی شان روحانی، اور آپ کی دقیق نظر قرآن و سنت اور تصوف و روحانیت و حقیقت و معرفت پر جو نظر آتی ہے، وہ وہی وجہ ہے کہ 1000 سال اس کتاب کو لکھے ہوئے ہو گئے۔ یہ فارسی زبان میں لکھی جانے والی تصوف کی پہلی کتاب ہے، لیکن 1000 سال گزرنے کے بعد کسی عہد میں بھی جس صوفی نے تصوف پر کچھ لکھا ہے، بالکل جس صدی میں بھی جی، جس صوفی نے تصوف پہ کچھ لکھا ہے، اس نے کشف المحجوب سے برکت حاصل کی ہے۔ بے شک، بلکہ یہ ایک سعادت کی بات ہے کہ آج ہی میرا ایک جو ریسرچ آرٹیکل HEC ریکگنائزڈ وائی کیٹیگری کے ریسرچ معارف اولیاء میں شائع ہوا ہے، تو وہ ہے اسی ٹاپک پر کہ کشف المحجوب کے مابعد صوفیانہ ادب پر اثرات کیا ہیں۔ سبحان اس میں اس فقیر نے ڈسکرائب کیا ہے کہ کس عہد میں کس صوفی نے، کس لکھنے والے نے کشف المحجوب کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ جو ان کی فکری مماثلت ہے اور ان سے برکت و روحانیت اور اس کے تمام وہ چیزیں ہیں، وہ اس نے کیسے حاصل کی ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کی اجازت سے ایک طائرانہ سی نظر جی جی، اپنے جو ہمارے معزز ناظرین ہیں ان کے لیے میں یہ ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اس داتا صاحب علیہ رحمہ کے اس پر یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کے لیے کہ محکمہ اوقاف کشف المحجوب کی 1000 سالہ تقریبات کو منعقد کرنے جا رہا ہے۔ سبحان ملینیم اس کی جو تقریبات ہیں اس کے لیے ہم مطلب کنٹری وائڈ اور ورلڈ وائڈ ہم انشاءاللہ اس کو محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے، اور جس میں کشف المحجوب کی ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی طباعت اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اس کے اوپر کیا گیا جو کام ہے اس پورے کو ہم نے کمپائل کر کے الحجویر ایپ کے ذریعے ہم اسے پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں۔ میں صرف مختصر وقت میں اجازت ہو تو میں ایک اوور ویو جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے ذوق کے لیے کہ ان کو پتہ چلے کہ وہ جو آج کل کے انہیں نام نہاد اگر کچھ علم، تقوی، طہارت، تزکیہ سے دور اگر کوئی ان کی نظروں میں ایک انہوں نے اگر کسی ایسے نام نہاد پیر کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے تو ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ صوفی پیر کامل جسے حضور خواجہ اجمیری نے پیر کامل کہا ہے اور رہنما کہا ہے، آئیے ان کے علم کی ایک جھلک دیکھیں کہ وہ کیا سبحان اللہ۔ یہ جو کتاب کشف المحجوب ہے اس میں 40 ڈفرنٹ چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے، 40 ابواب ہیں، فصول کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ پہلا باب علم اور اثبات علم کے بارے میں ہے، جی، دوسرا باب فقر کے بارے میں ہے، پھر تصوف کے بارے میں ہے، خرقہ پوشی کے بارے میں ہے، فقر و صفوت کے بارے میں ہے، ملامت کے بارے میں ہے، صحابہ کرام، ائمہ اہل بیت، اصحاب صفہ، ائمہ تابعین، ائمہ تبع تابعین، متاخرین صوفیہ، متعدد شہروں میں اور بلاد اسلامیہ کے مختلف صوفیہ، پھر صوفیہ کے مختلف مذاہب، نظریات اور ان کے جو مختلف فرقے ہیں آپ نے ان کو ڈسکرائب کیا، اور ان میں سے جو اہل حق ہیں ان کی بھی نشاندہی کی دلیل کے ساتھ، سبحان اللہ، اور جو اہل باطل ہیں ان کے باطل عقائد کی روشنی میں ان کا ذکر کر کے ان کا رد بھی کیا اور ان کا ذکر بھی آپ نے فرمایا۔ سبحان اللہ، اس کے بعد پھر کشف حجابات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں کیا ہے، پہلے حجاب میں اللہ رب العزت کی معرفت، دوسرا اللہ رب العزت کی توحید، تیسرا ایمان کے بارے میں، پھر طہارت، اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، مجلس اور صحبت، اس کے بعد پھر جو مختلف اصطلاحات ہیں تصوف اور صوفیہ کی، جی، آپ نے ان کے اوپر دقیق اور لطیف کلام فرمایا، جس میں مقام و تمکین، محاضرہ، مکاشفہ، قبض و بسط، انس و حیبت، قہر و لطف، نفی و اثبات، مسامرہ، محادثہ، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، معرفت، شریعت، حقیقت، یہ تمام وہ اصطلاحات ہیں جن کے اوپر آپ نے تفصیل سے کلام فرمایا ہے، اور کتاب کا اختتام جو ہے
وہ آپ نے سما پر اس کے آداب اور اس کی شرائط کے اوپر فرمایا ہوا سبحان ہے۔ یہ میں نے صرف ایک اوور ویو ناظرین کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے اندر پھر ہمارے اس عہد کے ایک بڑے محقق اور کالم نگار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، حضرت واصف علی واصف کے بڑے قریب ترین فیض یافتہ محترم جناب ڈاکٹر اظہر وحید صاحب ہیں جی، انہوں نے کشف المحجوب پہ بہت اچھا کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے انہوں نے۔ یہ ان کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب کے ایک ایک سنٹینس اور ایک ایک جملے میں تھیسز ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ بات مبالغہ پر نہیں ہے، جی یہ محض عقیدت سے نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے بے شک، کہ جب اس کے ایک ایک جملے کو آپ لے لیتے ہیں تو وہ ایک ایک جملہ اس کا معرفت کا، شریعت کے احکامات کا، اور علوم و معارف اور طریقت و معرفت کا، اس میں اتنا بے بہا خزانہ ہے۔ بلکہ میں تو ایسے کئی لوگوں سے ملا ہوں کہ کشف المحجوب کا انہوں نے ایک چیپٹر پڑھا اور ان کی زندگی بدل گئی۔ اللہ اکبر، اور یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر قرآن و سنت کی وہ عملی تعبیر ہے، بے شک، قرآن و سنت کی وہ عملی پریکٹیکل تعبیر ہے جو ان صوفیاء نے ان ارشادات کے ذریعے امت کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ مجھے ایک بہت بڑی پرسنالٹی سے ملاقات ہوئی جی، اور بڑا میں نے ان کو متوکل علی اللہ پایا۔ واہ، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ آپ کو اللہ نے اتنا تحقیق دی ہے، اتنا شہرت ہے، تو آپ تو اگر کسی جگہ بیٹھ دیتے تو آپ آج بلینئر ہوتے، تو آپ نے یہ اتنی سادگی اور قناعت کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ پر اپنے آپ کو کیسے محدود رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا مفتی صاحب میں نے میڈیکل میں جب میں تھا تو میں نے لائبریری میں ایک دفعہ کشف المحجوب پڑھی تھی اور میں نے اس کے توکل کا باب پڑھا تھا، اللہ، مجھے اس وقت توکل کا معنی اور مفہوم سمجھ آ گیا تھا اور میں نے وہ ساری زندگی کے لیے پلے باندھ لیا۔ کیا بات ہے، کیا یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے۔ تو کشف المحجوب ایک علم کا، معرفت کا، حقیقت کا، شریعت کا ایک بے بہا خزانہ ہے، بے شک، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی تصوف سے لگن رکھنے والا، اولیاء سے محبت کرنے والا، وہ اپنی لائبریری کو اور اپنے اس کتاب کے خزانے کو کشف المحجوب کے بغیر مکمل نہیں سکتا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور قبلہ میں تو اس بات پر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس طرح اوور ویو بیان کیا کہ کشف المحجوب کی جو حقیقی تصویر ہے اور جو اس کے اندر علوم و معارف بیان ہوئے اور جو موضوعات ہیں انتہائی قابل رشک ہیں، ان کو آپ نے ظاہر کیا تاکہ جو ہمارے اور شاہ صاحب اس میں یہ میں عرض کرتا چلوں، اس میں جو کلامی ابحاث ہیں، جی جی، عقیدے کی ابحاث ہیں، جی، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید اور اس کے اثبات پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور ختم نبوت پر، اہل بیت اطہار کی عظمت و شان پر، صحابہ کرام کی عظمت و محبت اور ان کی شان پر، ان کے باہمی محبت و مودت پر، سبحان اللہ، وہ یعنی وہ ایک ایسا آپ کہہ لیجئے کہ صراط مستقیم اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کا ایسا روشن راستہ ہے، اللہ، ایسی روشن تعبیر ہے کہ جو قیامت تک کے لیے حضور فیض عالم کے معتقدین کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ کر صراط مستقیم پر چلانے کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ قبلہ یہ عین الہدا صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور فیض عالم کی جو عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرنا ہے اور صحابہ و اہل بیت سے محبت بیان کرنا ہے، وہ کس انداز میں تھا، اور بالخصوص آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو حضرت فیض عالم نے جو القابات صحابہ و اہل بیت کے لیے ذکر کیے ہیں وہ کیا تھے اور کس انداز میں تھے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس قدسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو ہادی اعظم اور معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے براہ راست شاگردی اور رشتہ داری کا جو شرف رکھتے ہیں۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صحابہ کرام سے بھی منفرد انداز میں ایک محبت کا طریقہ تھا، اور اس قدر باریک بینی سے آپ نے ہر ایک چیز کا مکمل خیال رکھا کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آپ ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں جہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عظمت صحابیت کا بیان کیا، وہاں ایک مقام پر آپ نے یزید لعین کا ذکر ان کے والد گرامی کے ساتھ کیا، اس کے
اور کیسے لکھا کہ یزید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ، جب یہاں یہ چیز ارشاد فرمائی تو ساتھ ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا اخزاہ اللہ دون ابیہ، یعنی اللہ کریم اس کا مواخذہ فرمائے، اس کو ذلیل و رسوا کرے، مگر اس کے والد گرامی جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے بہت باریکی سے اس مواخذے اور ذلت کی دعا سے الگ کر دی، اور بتایا کہ وہ تو صحابی رسول ہیں اور ان سے تو ہمیں بے پناہ محبت ہے۔ اور پھر جہاں تک تعلق ہے اہل بیت اطہار کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مقدس شخصیات کو صرف اپنا اہل بیت ہی قرار نہیں دیتے، بلکہ حدیث پاک میں یہ موجود ہے اس کی روشنی میں کہ حضور نے قیامت کے دن اپنے محل میں جہاں پہ اپنی مقام ہے، اپنی جگہ ہے، وہاں پہ اہل بیت کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ اسی مقام میں میرے ساتھ ساتھ ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ سے آپ کی ایک کمال درجے کی محبت ہے، تعظیم ہے، اور نہ صرف عظمت و شان بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طہارت و پاکی کے بھی معتقد تھے، بالکل، بلکہ انہیں طریقت و حقیقت کے آئمہ اور پیشوا مانتے تھے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ خود بھی اس مقدس گھرانے کے روشن آفتاب ہیں، اور جہاں آپ کا سلسلہ طریقت سلسلہ نسب کی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، وہاں اہل بیت اطہار کی نسبت محبت کے ذریعے آپ کو ایک بلند مقام ملتا ہے۔ بے شک القباس سے نوازا، یہ آپ نے کشف المحجوب کا 8واں باب جہاں اہل بیت نبی کے عنوان سے آپ نے باندھا، اس میں باقاعدہ آپ نے تذکرہ کیا اہل بیت کا، اور قبلہ اتنے خوبصورت القابات سے ان تمام ہستیوں کا ذکر کیا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے حضرت داتا گنج بخش اہل بیت کی طہارت جہاں بیان کرتے ہیں، وہاں یہ بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار وہ پاک ہستیاں ہیں کہ ان کی پاکی ازلی ان کی ذات کے واسطے مخصوص ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر طریقت کی امامت کا جہاں ذکر آتا ہے، ان میں سے آپ نے جملہ خاص و عام قدوہ یوں طریقے سے بیان کیا، جس میں سب سے پہلے خصوصاً سیدنا علی، سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین، سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام باقر اور سیدنا امام جعفر صادق رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان تمام لوگوں کا، ہستیوں کا جہاں ذکر کیا، سب سے پہلے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، اور خلفائے راشدین کے بعد یعنی خلفائے ثلاثہ کا جہاں ذکر کیا، وہاں اس کے بعد مولا علی کا ذکر کیا، اور کتنے خوبصورت انداز میں القابات سے نوازا، فرمایا برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غریق کے بحر بلا، حریق کے نارے ولا، مقتدائے اولیاء و اصفیاء، ابو الحسن علی بن ابی طالب شیر خدا، سبحان اللہ، کرم سبحان اللہ، کیا خوبصورت القاب ہے۔ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ عین الہدا صاحب آپ تشریف لائیں، آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضور آخر پر کوئی پیغام ارشاد فرما دیجیے۔ میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی جو تصنیف ہے کشف المحجوب، جی، اس پر دو طرح کا کام ہے۔ ایک تو اس کی جو نفس کتاب ہے اس کی ایڈیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت وقی کام ہے۔ یہ میرے پاس چونکہ میں اس پہ اوپر کچھ کام کرتا رہتا ہوں، کر رہا ہوں، اور میں اس کام کو اس نسبت کی وجہ سے اپنے اوپر فرض اور قرض کی حیثیت سے ادا کرتا ہوں حضور فیض عالم کے ساتھ، ان کی توجہات سے۔ تو ایک تو اس کی ٹیکسٹ کی جو اوریجنل بک ہے اس کی ایڈیٹنگ کا کام ہے، اس میں فارسی زبان میں، اور یعنی ڈاکٹر محمد حسین تسبیحی کا کام، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ڈسکا سے صوفی عبدالعزیز رائی صاحب کا کام جو ہے بہت ہی شاندار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر اس کی ٹرانسلیشن میں آئیں تو دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے۔ سب سے پہلے رشین لینگویج میں پروفیسر زوکوفسکی نے، بلکہ دستیاب ہی سب سے پہلے رشین لینگویج میں اس کی تشریح کے ساتھ پروفیسر زوکوفسکی نے کیا۔ پروفیسر نکلسن نے پہلا 1901 میں انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ اردو زبان کے اس کے بہت سارے تراجم ہیں۔ حال ہی میں منہاج یونیورسٹی لاہور سے ہمارے ایک دوست ڈاکٹر خلیل قادری صاحب نے اس کے تراجم کے کمپیریٹیو اسٹڈی کے اوپر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ تو یہ ایک علم و معرفت کا خزانہ ہے، اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی جو
شخصیت کی تصویر حقیقی ہے جی وہ بنیادی طور پر آپ کی تصنیف سے ظاہر ہوتی ہے. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حضور فیض عالم نے اپنے عقائد و نظریات کو، اپنے معمولات، اپنے مشرب و مکتب کو آپ نے خود اپنے قلم سے لکھ کے محفوظ کر دیا ہے قیامت تک کے لیے. اگر محبین کو، آپ کے چاہنے والوں کو کشف المحجوب دستیاب نہ ہوتی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں وہ باقی بہت سارے لوگوں کی طرح کہ وہ کیا تھے اور بعد میں آنے والوں نے ان کو کیا بنا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. تو یہ آپ کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کی دلیل ہے. آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. حضور فیض عالم کا جو پیغام ہے وہ پیغام ایک لائن میں قرآن و سنت پر اخلاص سے عمل کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ایک جگہ قرآن مجید کی تلاوت کی اور سماعت کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان جو کچھ سنتے ہیں، جی دماغ جو کچھ سوچتا ہے اور دل جس چیز کا فہم کرتا ہے، زبان جو بولتی ہے، ان میں سب سے اچھا کلام جو سنا جائے کانوں سے وہ اللہ کا کلام قرآن ہے، جو بولا جائے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. یعنی میں اگر کہوں کہ حضور فیض عالم کو کائنات کی تمام کتابوں میں سب سے بہترین پسند کتاب کون سی تھی تو حضور فیض عالم کو قرآن مجید، اس کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا ہی خوبصورت اور جامع آپ نے پیغام ارشاد فرمایا. قبلہ آپ تشریف لائے، آپ کا بھی صمیم قلب سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور جامع انداز میں آپ نے حضور فیض عالم کا تعارف پیش کیا اور ساتھ جو آپ کی تصنیف لطیف ہے کشف المحجوب اس کے حوالے سے بھی بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی. ناظرین یہی وہ کتاب ہے جو حضور فیض عالم کے قریب ہمیں کر سکتی ہے اور ان کے توسل سے ہمیں اللہ کے قریب کر سکتی ہے. ناظرین ہم بڑھ رہے ہیں اختتام کی جانب. انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.